بچوں کا کھانا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا چینج ہوتا ہے. انہوں نے اپنی مرضی سے کھانا, جو چیز ان کو مزے کی لگے گی, وہ کھٹی میٹھی چیزیں انہوں نے وہ چیزیں کھانی ہیں. تو ان کو کس طرح سے ان کی ہیلتھ کے اوپر کس طرح سے ان کا خیال رکھا جائے, اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں معروف ماہر غذائیات ڈاکٹر سدرا امتیاز. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد کرتی ہوں, آپ بھی خیریت سے ہوں گی. جی الحمدللہ. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو قوت مدافعت ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے زیادہ یہ امپورٹنٹ کتنی ہے؟ قوت مدافعت ہماری ہیلتھ پر کس طرح سے ہمیں ہماری ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی قوت مدافعت ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے, جس کو امیونٹی کہتے ہیں. اب ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو جھگیوں پہ رہتے ہیں یا اس طرح کے جو آزاد پھرنے والے بچے ہیں, ان کی قوت مدافعت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اگر ہم دوسرے بچوں کی بات کرتے ہیں جن کو ہم بہت ہی پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں, آپ نے یہ نہیں کھانا, ایسے نہیں کرنا, ان کی قوت مدافعت اتنی ہی زیادہ کم ہوتی ہے. بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ جتنے جرم سے ایکسپوز ہوتے ہیں اتنی ہی آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں آج کل کھانے پینے میں کیا ہے کہ ہم خود بھی کھانا پینے میں فاسٹ فوڈ استعمال کریں اور بچے بھی وہی استعمال کریں. بیسیکلی آپ کو کیا ہے, آپ کو خود ایک اچھا رول ماڈل بننا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی بچے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کی اچھی ڈائٹ کی ہیبٹس ہوں, تو آپ کو خود اچھا ایک رول ماڈل بننا ہوگا. بچے وہی کریں گے جو آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے. اگر آپ خود بھی فاسٹ فوڈ کا استعمال کریں, پیزا برگر آپ صرف بچے ہی استعمال کرتے ہیں, خود بھی دیکھیں تو ہماری روٹین میں بھی یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی جو کہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہیں. بیسیکلی اگر ہم اپنے ٹپیکل کھانوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر لہسن ادرک کا استعمال ہوتا ہے, ہم ہلدی ڈالتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے امیونٹی بوسٹنگ پراپرٹیز رکھتی ہیں. ہلدی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کرکیومن پایا جاتا ہے. اسی طرح سے لہسن کی اگر بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر الیسن پایا جاتا ہے. ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو اگر فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے جو ٹپیکل جو پہلے گھر میں کھانے بنتے تھے سالن کی شکل میں جس کے اندر لہسن ادرک ڈالا جاتا تھا, وہی امیونٹی بڑھانے کے لیے آپ کو لینا چاہیے. تو بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں کہ آپ گھر کے کھانوں کا استعمال زیادہ کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ بچوں میں اب پھلوں کا سبزیوں کا بھی استعمال کم ہوتا جا رہا ہے. پھل اگر تو پھر بھی پہلے بچے استعمال کر لیتے ہیں, لیکن سبزیوں کو بہت کم انٹیک ہوتا ہے. نہ سیلڈ ہوتا ہے, نہ کسی اور فارم میں سبزی بھی بچے پسند کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سبزیوں کے اندر جتنے کلرفل ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اتنی زیادہ امیونٹی بڑھاتی ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے ہلدی کا ذکر کیا اور مختلف کھانے گھر کے کھانے, لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں زیادہ کھاتے نہیں ہیں. ان کو یہ ہے کہ بس سلائس بنا دیں, ان کو سلائس کے اندر چاکلیٹ. اب چاکلیٹ اتنا ہے کہ چاکلیٹ سلائس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں چاکلیٹ ڈال کے کھانا ہے. چاکلیٹ والے پراٹھے آ گئے ہیں, تو اتنا زیادہ ان چیزوں کا رجحان ہو گیا کہ بچے بچوں والی ہی چیزیں کھاتے ہیں. تو ان کو کس طریقے سے انہی کے وے میں ان کو اسٹرانگر بنایا جائے؟ آپ ایسا کریں کہ جیسے میں ابھی بتا رہی ہوں کہ آپ کو اچھا رول ماڈل خود سے بننا ہے. اگر ہم خود بھی گھر میں بھی اچھی ہیبٹس بھی اڈاپٹ کریں گے, ایک پراپر ایک پیٹرن ہوگا کھانے پینے کا, تو بچے بھی آپ کو دیکھیں گے وہی کام کریں گے. یہ ہے کہ پیئر پریشر ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر سے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز وہ کھا رہے ہیں لیکن ہم نہیں کھا رہے, تو کبھی کبھار تو ہو گیا. لیکن اگر ہم نے گھر کے کھانوں کو بھی اٹریکٹیو طریقے سے بچوں کو دیتے ہیں تو وہ بھی پسند کرتے ہیں. جیسے اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو آپ مختلف طرح کے کیٹرپلر بنا دیں یا آپ اسے کوئی بٹر فلائی کی شکل میں سبزیوں کو بنا کے دے سکتے تاکہ بچوں کا جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو. لیکن یہ چھوٹے بچوں کو جو ہے نا اپنے ساتھ کچن میں انگیج کریں تاکہ وہ لائک بہت اس طرح سے نہیں کہ آپ ان کو چھری کانٹے نہ پکڑیں, لیکن ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ ان میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کبھی شاپنگ پہ لے کے جاتے ہیں تو جب آپ گروسری کریں تو بچوں کو بھی انوالو کریں کہ وہ دو چیزیں اپنی مرضی کی لائک پسند کریں. جیسے کون سا یہ پھل لینا چاہیے, یہ پھل لینا چاہیے. مطلب ان کو جب آپ اپنے ساتھ انگیج کریں گے تو ان میں بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے بیسیکلی خود رول ماڈل بننا ہے, اور اچھی اگر ہیبٹس آپ کی خود ہوگی تو بچے بھی جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں گے. میں نے بہت ساری فیملیز میں دیکھی ہے کہ ان میں جوسز کا استعمال بڑا عام ہوتا ہے. بچوں کو بھی جوسز دیے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں وائٹامن سی جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے. لائک اگر ہم پھلوں میں بات کرتے ہیں تو آرنج ہو گئے, لیکن اس کو ہم جوس کی شکل میں نہیں بچوں کو دے سکتے. جو ریکمینڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پورے دن میں 4 ounce سے زیادہ دودھ نہیں, جوس بچوں کو بالکل نہیں دینا, چاہے وہ فریش ہو یا دوسرا ہو. تو جوسز کا استعمال بچوں کے لیے نہیں ٹھیک ہے. آپ ان کو پھلوں سبزیوں کی طرف لے کر آئیں
لیکن ہول فروٹس ہونے چاہیے اور ہول ویجیٹیبلس ہونی چاہیے. ہمارے یہاں جس طرح سبزیاں بھی بنائی جاتی ہیں گھروں میں, ہم اس کو بہت زیادہ پکا کے اس کی ساری نیوٹریشن ضائع کر لیتے ہیں. جتنی کلرفل ویجیٹیبل ہوتی ہے, جیسے عام طور پہ گاجروں وغیرہ کی میں بات کرتی ہوں, پھر اس کے اندر ایسے فائٹو کیمیکلس پائے جاتے ہیں جو کہ امیونٹی کو بڑھاتے ہیں. تو آپ ان کو بچوں کو کچا کھلانے کی کوشش کریں, جیسے گاجر ہے اس کو ڈفرینٹ شیپس میں کاٹ دیں, یا اسی طرح سے باقی سبزیاں ہیں ان کو اچھی شکل میں کاٹ کے دیں تو بچے خود ہی کھائیں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے, جیسے آپ نے سبزیاں کا ذکر کیا تو یہاں پر یہ بھی ایک میں اگزامپل دیتی چلوں, میرے گھر کے اگر بچے ہیں تو اگر ہم ان کو شاورما بھی دیں گے نا, وہ کہیں گے اس میں سے سیلڈ نکال کے دو. کہ سیلڈ اگر وہ ایک بری چیز ہے, جنک فوڈ ہے, وہ ویسے شاورما کھانا نہیں چاہیے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی سیلڈ والی اچھی چیز ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں اس کو بھی نکالو. تو مطلب بچے سبزیوں سے اس قدر متنفر ہیں اور اس قدر سبزیوں سے کہتے ہیں جی ہم نے گھر میں کوئی سالن بھی پکا ہوتا سبزی نہیں کھانی. ایون کہ بڑے بھی, ہم بھی, میں اپنی آپ کو بات کروں تو زیادہ ہم لوگ سبزیاں نہیں کھاتے. ہم کہتے ہیں بس دال ہو جائے یا چاول ہو جائے, اس طرح سے سبزیاں جیسے بینگن وغیرہ, اس طرح کی جو فائدہ مند سبزیاں, کریلے وغیرہ, یہ ہم لوگ بہت کم بناتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ کھاتے نہیں ہیں. یہ کیوں ہے ایسے؟ بیسیکلی یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ اوور نائٹ تو نہیں آ سکتا. لائک اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سبزیاں نہیں پسند تو ایک دم سے تو آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ پسند کرنا شروع کر دیں. ہمیں گریجولی جو ہے ہم ان کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. لائک اگر بچے پاس آلو تو اکثر بچے پسند کرتے ہیں, تو آپ آلوؤں کے ساتھ اگر کٹلیٹس بنا رہے ہیں اس کے اندر پالک بھی تھوڑی سی ڈال دی, یا اگر آپ صبح آملیٹ بنا رہے ہیں اس کے اندر پالک شامل کر دی. مطلب آپ اس طرح سے بچوں کو ڈال کے دے سکتے ہیں کہ وہ نظر بھی نہ آئے لیکن وہ غذائیت میں ان کو ملتی بھی رہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ سے یہ ہوگا کہ بچوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ کھانا شروع کر دیں گے. ایک دم سے اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ وہ پالک کھانا شروع کر دیں تو بچے یوزلی نہیں پسند کرتے, لیکن آپ اس طرح سے ڈفرنٹ چیزوں کے اندر تھوڑا انکارپوریٹ اگر ڈائٹ میں کرتے ہیں تو گریجولی آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کہی کہ جو جھگیوں میں رہنے والے بچے ہیں ان کا جو قوت مدافعت ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن جو اس کے نسبت جو ہم گھروں میں بچے ہمارے ہوتے ہیں, جو ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں, ان کا وہ اس طرح سے امیونٹی لیول اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. تو یہ کیا اس میں مطلب یہ تو ایک بہت ہی عجیب سی بات نہیں ہوگی کہ جو لوگ کچھ بھی کھا رہے ہیں, کوئی بھی پاپڑ گندے مندے تیل والے اور کچھ بھی کھا رہے ہیں, وہ لوگ ہیلدی ہیں, لیکن جو لوگ پرہیز کر رہے ہیں, اچھے کھانے کھا رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے ہیلدی نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے, اس طرح سے کیوں؟ کھانے پینے کی تو ایک بات ڈفرنٹ آ جاتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر آپ ایک ہیلدی کھانا کھا رہے ہیں تو وہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے, لیکن دوسری طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم بچوں کے اندر امیونٹی بھی تبھی بڑھتی ہے اگر آپ جرم سے ایکسپوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر ہم نے کسی بیماری سے بچنا ہے تو آپ کو جیسے ویکسین لگائی جاتی ہے تو تبھی آپ کو جرم ہی آپ کے باڈی میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے جس کے اگینسٹ آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے. تھوڑا بہت اگر آپ لائک میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں بہت زیادہ اگر ہم پروٹیکشن کے اندر بچوں کو رکھتے ہیں تو آپ بچوں کو الاؤ کریں کہ وہ باہر مٹی کے اندر بھی کھیلیں, اسی طرح سے سینڈ کے اندر کھیلیں, اس طرح کی جگہوں کے اندر جو کھیلیں گے تو ان کی امیونٹی بڑھے گی. ہاں, کھانے پینے کے اندر بہت ضروری ہے کہ آپ کی نیوٹریشس فوڈ ہو, پھل سبزی ساری چیزیں ہوں, لیکن اگر ہم بچوں کو تھوڑی دیر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں مٹی کے اندر کھیل دیں گے تاکہ ان کی امیونٹی اس طرح سے بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جن کی امیونٹی اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوتی وہ اس کے علاوہ اور کتنی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے, کیا کتنی بیماریاں ان کو لگ سکتی ہیں؟ بیسیکلی امیونٹی کی ہی ساری گیم ہے. اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوگی, اگر آپ کو اچھی قوت مدافعت ہوگی تو آپ مختلف بیماریوں سے جلدی سے ریکور کر سکتے ہیں. اب بس تو یہ ہے کہ آپ کو ہوگی نہیں, اگر ہوگی تو آپ جلدی ریکور کر جائیں گے. جیسے اگر موسم بدل رہا ہوتا ہے یوزلی کھانسی بخار یہ ساری چیزیں بچوں میں بہت کامن ہے. تو اگر ان کی غذائیت اچھی ہوگی, ان کو وائٹامن سی دیا جائے گا, آپ پھلوں سبزیوں کا ان کے استعمال کروائیں گے تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ اگر ہوں گے تو جلدی آپ ریکور کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو ویسے بھی صرف بیماری کی حد میں نہیں کہ جیسے بھی کووڈ آیا تھا تو ہم بہت زیادہ وائٹامن سی کے کیپسول سپلیمنٹس لینا شروع ہوتے تھے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم چھوٹے پیریڈ سے لے لینا ہے, آپ کی لائف اسٹائل ہی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کی ڈائٹ کا حصہ ہمیشہ ہوں تاکہ کسی بھی بیماری کو آپ کبھی بھی لگ سکیں. اچھا, مجھے بتائیے گا جیسے موسمیاتی تبدیلی ہے اور جو موسم اس طرح سے بدل رہا ہے, کبھی سردی ہو جاتی ہے کبھی گرمی, جیسے کہ آج کل بارشیں چل رہی ہیں تو رات کے ٹائم بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو ہمیں اب اے سی یا پنکھے بند کرنے پڑتے ہیں. تو موسم جو اس طرح سے بدل رہا ہے, دن کے ٹائم اتنی دھوپ ہوتی ہے, اتنا پسینہ ہوتا ہے اور رات کے ٹائم ٹھنڈ ہو جاتی ہے,
تو موسم کے بدلتے ہوئے موسم میں ہمیں اپنی خوراک کو کس طرح سے بدلنا چاہیے، کیونکہ ہم ہر موسم میں ہر طرح کی چیز نہیں کھا سکتے. کچھ ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی ہے ہماری صحت کے لیے، اس میں بہت سارے وٹامنز ہیں، فائبر ہے، لیکن پھر بھی موسم کے حساب سے ہمیں کس طرح کی غذائیں کھانی چاہیے؟ اس موسم کے اندر پھل یا سبزیاں جو سا فوڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، ہمیں اسی موسم کے اندر اس کو کھانا چاہیے. جیسے ہمارے پاس اب تو جو ہے وہ کوئی بھی سبزی پھل پورے سال ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، لیکن جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ کا جو سبزی پھل جس موسم میں ہوتا تھا وہ اسی کی نوعیت کا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم سردیوں میں بات کرتے ہیں تو کیونکہ ہمارے پانی کا انٹیک کم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اورنج چیزیں نہیں ہیں جس کے اندر پانی زیادہ پایا جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ جون سے بھی آپ کے سیزنل فروٹس ہوتے ہیں یا پھل سبزیاں باقی چیزیں ہیں ان کو اسی سیزن کے اندر استعمال کریں. جون سی بھی سبزی ہے آپ اس سیزن میں ضرور پکائیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح کے جیسے پھل ہیں، پھلوں میں ہمیں وٹامنس کس طرح کے لینے چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ پھل نہیں کھاتے تو ہم میڈیسن سے بھی وٹامنس لے سکتے ہیں، جیسے کہ نیوٹری فیکٹرز، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں جو میڈیسن کے تھرو ہم وٹامنس لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے اگر کوئی لوگ پھل کھانا نہیں پسند کرتے، سبزی کھانا نہیں پسند کرتے تو وہ کسی اور طریقے سے بھی اپنے وٹامنس پورے کر لیں؟ بالکل ایسا ہے. اچھا بیسیکلی ایسا ہے کہ ہمارے یہاں یوزلی ہم جس طرح سے ہمارے کوکنگ میتھڈس ہیں نا وہ ان کی غذائیت کافی حد تک ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم واٹر سoluble وائٹامنس کی بات کرتے ہیں، ہم جس طرح سے اس کو بھونتے ہیں اور پانی کے اندر اس کو بہاتے ہیں سبزیوں کو بھگو کے تو وہ سارے نیوٹریشن جو ہے وہ اس کی واٹر سoluble نیوٹرینٹس ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے کوکنگ میتھڈس کو چینج کرنا ہے. بہت زیادہ سبزیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ نہ پکائیں. پکانا ہے تو آپ تیز آگ پہ تھوڑی دیر کے لیے پکائیں تاکہ اس کے زیادہ نیوٹریشن ضائع نہ ہو گئے. ہم نے اس کو بھگو کے رکھا ہوا ہے کسی سبزی کو، جیسے پالک ہے آپ نے پانی میں بھگویا ہے، یہاں جیسے یوزلی اس کو بوائل کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا جو پانی ہے اس کو بھی ساتھ میں استعمال کریں تاکہ جو اس کے اندر نیوٹرینٹس یہ ہیں وہ آپ کے کھانے کا ہی حصہ بن سکے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کیا جانا چاہیے کہ بہت زیادہ اوور کوکنگ نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں سبزیوں کے اندر سیلڈ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. تو میں وہی بات جس سے میں پہلے بھی کرتی ہوں کہ سلاد کو ضرور آپ کے ڈائٹ میں حصہ ہونا چاہیے. جتنی زیادہ آپ کچی سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں اس میں فائبر بھی زیادہ ہوتا ہے اور نیوٹرینٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. جیسے یہ وائٹامن اے ہے، یہ کیروٹینوئڈس ہیں، یہ ساری چیزیں کلرفل ویجیٹیبلس کے اندر ہمیں ملتے ہیں. جب ہم اس کو بہت زیادہ پکا کے بھون کے جیسے گاجر ہو گئی ہیں، شملہ مرچیں ہیں، اس کو ہم اتنا پکاتے ہیں کہ اس کا کلر ہی چینج ہو جاتا ہے تو اس کی غذائیت بھی فرق ہو جاتی ہے. غذائیت بھی جو ہے اس پہ بھی اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر سدرا امتیاز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور لاسٹ پر جو انہوں نے بات کی بہت ہی 100% ایکوریٹ ہے کہ ہم سبزیاں کھا رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم سبزیاں کھا رہے ہیں، ہم ہیلدی ہیں، لیکن ان کو کوکنگ کا جو طریقہ ہے، ان کو جو پکانے کا وہ بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا اور سبزیوں کو زیادہ تیز آنچ پر پکائیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ان کے اندر جو وائٹامنز ہیں، جو نیوٹریشن ہے وہ ختم نہ ہو. کیونکہ جب ہم چیزیں بوائل کرتے ہیں یا چیزیں پکاتے ہیں بہت زیادہ تو آٹومیٹکلی اس میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اب دودھ کی بات کر لیں تو دودھ میں کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اچھی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ جب ہم بوائل کرتے ہیں تو وہ ساری نکل جاتی ہیں، وہ ایویپوریٹ ہو جاتی ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اگر چیزیں کھا بھی رہے ہیں تو ہمیں ان کا فائدہ بھی ہونا چاہیے. زیادہ کوشش کریں جیسے کچی سبزیاں جیسے مولی ہو گئی، گاجر ہو گیا، کھیرا ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہم کچی بھی کھا سکتے ہیں، ان کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی جو چیزیں جو ہم پکا کر کھا سکتے ہیں ان کو اس طرح سے پکائیں کہ ان کے اندر جو بھی فائدہ مند جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہمیں دی ہیں جن سے ہماری ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، ہماری اسکن بہتر ہوتی ہے، ہمارے بال بہتر ہوتے ہیں. اگین ویمن اور ہماری جو خواتین ہیں ہم ان کا بہت سارا خیال رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت دکھیں اور بہت زیادہ پیاری دکھیں تاکہ آپ کے ہسبینڈز آپ سے بہت زیادہ پیار کریں. تو ناظرین آپ نے ان چیزوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ہم خود جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، شاورما کھا رہے ہوتے ہیں، پیزے کھا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ اچھی اچھی چیزیں کھائے. تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس بچے نے آپ سے سیکھنا ہے، ہم سے سیکھنا ہے، ہمارے بچوں نے ہم سے سیکھنا ہے. تو ہم نے بھی وہی چیز کھانی ہے جو ان کو کھلانی ہے. تو رول ماڈل بنے، بچوں کا خیال رکھیں، ان کی قوت مدافعت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم تو اب بڑے ہو چکے ہیں اور لیکن ابھی وہ بچے ہیں، ان کی جب ہیلتھ بہتر نہیں ہوگی وہ بیمار رہیں گے اور جب وہ بیمار رہیں گے تو ہمارے لیے پریشانی ہوگی. تو ہم نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے اپنی غذا کو بہتر کرنا ہے، اپنی خوراک کو بہتر کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے. ابھی وقت ہوا چلتا ہے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.